السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 211 یعنی 211۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ سل بنی، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، تو اس چھوٹے مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور 1 سے 3 الف کے برابر کا مطلب ہوتا ہے 1 سے 3 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ اسرائیل، یہاں پر یہ بڑا مد ہے، تو اس بڑے مد کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور 4 سے 5 الف کے برابر کا مطلب ہوتا ہے 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ آتیناہم من، یہاں پر یہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا۔ آتیناہم، یہ جو میں لاسٹ میں آواز کو ناک میں روک رہا ہوں یہ غنہ کہلاتا ہے۔ من آیت بینہ، آیت، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ یہاں پر کیوں کریں گے غنہ؟ اس لیے کہ تاکہ نیچے تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میں با آ رہا ہے۔ تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اب یہ میم پڑھا جائے گا، تنوین کی آواز نہیں نکلے گی۔ اس کی ہجے کریں گے تو اس طرح سے کریں گے، تا میم 2 زیر تم، ٹھیک ہے؟ غنے کے ساتھ میں میم کی آواز نکال کر کے پڑھیں گے، تن نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ بینہ، یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے گول تا پر، اور گول تا پر وقف کرتے ہیں تو گول تاہا بن جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کو بینہ پڑھا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ، وَمَن يُبَدِّلْ، یہاں نون کے اندر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں یا ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَمَن، اس طرح سے۔ نعمت اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ من بعد، یہاں پر بھی میم بنا ہوا ہے چھوٹا سا، قاعدہ وہی ہے جو ابھی آپ کو میں نے پیچھے بتایا ہے۔ اب یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اب یہ میم پڑھا جائے گا۔ پہلے والے میم کو اس چھوٹے والے میم کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھیں گے غنے کے ساتھ میں۔ من بعد ما جاءته، یہاں پر بھی یہ بڑا مد ہے، کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، نون پر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر بھی زبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس بڑے قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور با کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، آیت کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا، اور جب با ساکن ہوتا ہے تو اس کے اندر قلقلہ کرتے ہیں، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں۔ عقاب، یہ جو لاسٹ میں آواز نکل رہی ہے ڈبل سی، اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔
تو الحمدللہ آپ کی یہ آیت نمبر 211 مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، یاد کیجئے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے ٹھیک اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے ایک بار آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔